الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ مختلف شعبہ جات کے درمیان پہلے راؤنڈ کے مقابلے جاری ہیں، آگے بڑھنے والے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچتے جا رہے ہیں اور کچھ اسلامی بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونا باقی ہے۔ آج کے سلسلے میں آج مقابلہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور مکتبۃ المدینہ کا۔ جی ہاں، وہ شعبہ جس کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا دل فرماتے ہیں، مکتبۃ المدینہ جو گھر گھر میں الحمدللہ سنتوں کی ترویج و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اس شعبے کے اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے اور آن لائن جو انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک اور فرض علوم اور دیگر بہت ساری باتیں سنتوں بھری باتیں گھر گھر پہنچا رہے ہیں، بیرون ملک میں خوب خدمت کر رہے ہیں، وہ شعبے کے اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ دونوں شعبے کام کیسے کرتے ہیں، کس طرح خدمت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کا۔ مکتبۃ المدینہ والوں سے گزارش ہے آپ بھی تشریف لائیے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیے۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں سے تعارف لینے کا۔ سب سے پہلے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنا تعارف کرائیے۔ محمد بلال سلیم۔ محمد بلال سلیم جی۔ محمد عابد الطاری مدنی۔ ماشاءاللہ جی۔ محمد امین حیدر الطاری۔ ماشاءاللہ، مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ اب آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی، جی حضور۔ محمد یاسر الطاری۔ محمد یاسر الطاری جی۔ بلال رضا الطاری۔ بلال رضا الطاری۔ محمد ایاز الطاری۔ محمد ایاز الطاری۔ ماشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدرسہ آن لائن کے حوالے سے روزانہ ہی ہمیں کوئی نہ کوئی کال ریسیو ہوتی ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم اس شعبے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج بہت سارے اسلامی بھائی بیرون ملک میں آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے جو مدرسۃ المدینہ آن لائن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدنی پھول سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا شعبہ آج کیسی تیاری کر کے آیا ہے اور کس طرح کے جوابات ہمیں دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں، آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر، کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، پھر شعر مکمل کیجئے، اس کے بعد مدنی گلدستہ، پھر یہ عمل کون سا ہے، اس کے بعد فقہی پہیلیاں، اور آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ اب شروع کرتے ہیں مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ پہلا سوال سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جی پہلا سوال مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ مکتبۃ المدینہ کو دعوت اسلامی کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل والوں کو تو یہ جواب آنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ بھی بڑا سنتے ہوں گے قلبی امراض، قلب۔ اب دل کو قلب کہا کیوں جاتا ہے؟ دل کا معنی ہے تبدیل ہونا، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ کس طرح کی کیفیات سے تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ کبھی اچھی کبھی بری۔
قلب مختلف اوقات میں محمود اور مذموم یعنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں کیفیات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، کیفیت بدلتی رہتی ہے، منقلب ہوتا رہتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، دل والوں نے دل کا جواب صحیح دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی، بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ اپنے سے دوبارہ ذرا بیان کیجیے گا۔ دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے کو اس سے بڑا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے، اپنے بہتر سے سمجھنا۔ کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست ہے۔ چلیں جناب، مکتبۃ المدینہ ہم نے تقسیم نہیں کی، یہ دائیں طرف والے اسلامی بھائی جتنے ہیں یہ مکتبۃ المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں، اور اس طرف والے مدرسۃ المدینہ آن لائن، یا بیٹھے بھی ویسے آن لائن والے کچھ نظر آ رہے ہیں تو یہ اس طرف ہو جائیں تاکہ مل کر ان کو سپورٹ کریں۔ گھر میں بھی ناظرین الگ الگ ہو جائیں، 2 ٹیموں کے کچھ سپورٹیو رول ادا کریں تو آپ کے گھر میں بھی ایک دلچسپ ماحول بن جائے گا۔ ہو سکے تو ہمارے سوالات کے جوابات لکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، ہر سوال کے جواب میں آپ کو بے شمار مدنی پھول ملتے چلے جائیں گے، اور جب سلسلہ ختم ہوگا آپ کے پاس زبردست ایک مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ والوں سے سوال، اللہ تعالیٰ بندے کی کس طرح پڑھی جانے والی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ سوچئے، ایسی بھی نماز ہوتی ہے کہ نماز پڑھے بھی بندہ مگر رب کی طرف سے اس نماز کی طرف نظر نہیں فرمائی جاتی۔ جس میں رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کیا گیا ہو، غفلت سے نماز پڑھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، یعنی وہ درست طریقے سے ادا نہ کی جائے۔ جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں۔ یہاں ناظرین کو چاہیے جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنی نماز تسلی کے ساتھ صحیح اراکین ادا کیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سالوں ہو جائیں نماز پڑھتے ہوئے اور وہ نماز ہی مقبول نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرنے کو پسند فرماتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی یا نماز وغیرہ نہیں بچھاتے تھے۔ آپ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ممکن ہو زمین پاک و صاف جگہ پر ہو تو بغیر حائل، بلا حائل زمین پر سجدہ کرنا چاہیے۔ زمین کی سختی بھی صحیح معنوں میں محسوس ہوگی اور عاجزی بھی پیدا ہوگی۔ باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی، بغیر اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے، اس بارے میں حدیث پاک سنائیے۔ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 سیکنڈ باقی ہیں، وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ حدیث پاک ہے، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بس اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، جو مسلمانوں کو دھمکاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، معاف کرو معافی پاؤ سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرنا اختیار کرو اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا۔ جواب درست ہے۔ یہ کتنی زبردست حدیث پاک ہے۔ اگر ہم اپنی فیملی میں، اپنے سراؤنڈنگ میں
اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ رحم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو اس سے یہ مہنگا سودا نہیں ہے. تو کوئی ستائے، کوئی تکلیف دے، معاف کریں انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا ہے، میرے کریم تو مجھے معاف فرما دے. تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اب چوتھا سوال کریں گے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں سے. اگر جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو کیا عالی شان کاروں اور گاڑیوں میں سواری کریں گے؟ کیسے ٹریول کریں گے جنتی آپس میں ایک دوسرے کے پاس؟ जन्नती आपस में मिलना चाहेंगे तो तख्त के ज़रिए आलीशान एक तख्त पेश कर दिया जाएगा, तो जहाँ चाहेंगे उस ज़रिए पहुँच जाएंगे, और घोड़ सवारी भी इनकी पेश की जाएगी ना. जनाब जन्नतियों की सवारी सुन लीजिए और जन्नत की तैयारी में मसरूफ़ हो जाइए. जन्नती जब बाहम एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा. इस तरह आला दर्जे की सवारियाँ और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहाँ चाहेंगे चले जाएंगे. अल्लाह ताला मुझे और आप सबको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए. जवाब दुरुस्त है. चले बताइए, मैदान महशर में किस नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा दोज़खियों की जमात अलग कर वो अर्ज करेंगे? कितने में से कितने? इरशाद होगा हर 1000 से 999. हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम. ये हुक्म होगा हजरत सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम को. जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. डर जाने के लिए ये बात काफ़ी है कि जहन्नमियों का, दोज़खियों को जो अलग किया जाएगा क़यामत के दिन, आउट ऑफ 1000 में से 999 अलग कर लिए जाएंगे. अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए. हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन जहन्नमियों की, दोज़खियों की लाइन में किसी को डाल दिया जाए. अल्लाह ताला हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए. पांचवा सवाल, अगर कोई बेवुज़ू बारिश में खड़ा हो गया तो क्या उसका वुज़ू हो जाएगा? जी हो जाएगा. अगर मीना बरस रहा है और अगर हर उज़ू से उसके 2 कतरे भेज जाएँ तो उसका वुज़ू हो जाएगा. यानी मुतलकन बारिश में नहाने से तो नहीं होगा. यानी अगर कोई बारिश में नहा ले और आप कहें उसका वुज़ू हो जाएगा. जो मज़ीद आपने तफसील बताई उसको मैं मज़ीद आसान अल्फाज में नाजरीन के लिए बयान कर दूं कि अगर उसकी सूरत यह है कि बारिश बरस रही है, मींह बरस रहा है, और उसके आज़ाए वुज़ू यानी जहाँ जहाँ पानी वुज़ू में बहाना होता है उन तमाम आज़ा से 2-2 कतरे बारिश के बह गए, वो आज़ा धुल गए और सर का चौथाई हिस्सा नम हो गया, या वो शख्स किसी तालाब में गिर पड़ा और आज़ाए वुज़ू पर पानी गिर गया, गुजर गया, तो उसका वुज़ू हो जाएगा. जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं. चलें, वुज़ू के दौरान का एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और नाजरीन के लिए ज़बरदस्त मालूमात होगी. ये बताइए, कोई उज़्व, पार्ट ऑफ द बॉडी जो वुज़ू में धोना है वो धोने से रह गया. अब ये मालूम नहीं कि कौन सा उज़्व रह गया है, कौन सा हिस्सा रह गया है. अब बंदा क्या करेगा? इस सूरत के अंदर वो उल्टा पाँव धो ले. कमाल है. पाँव, कोई भी हिस्सा रह गया है और ये कह रहे हैं कि उल्टा पाँव धो ले. मेरे पास जवाब ये लिखा है, अब गौर से आप भी सुन लीजिए. अगर याद है कि कोई उज़्व धोने से रह गया है तो ज़ाहिर वही, अगर ये याद है कि कोई उज़्व रह गया है लेकिन कौन सा है याद नहीं है, तो फिर ये करना होगा कि बायां पाँव धो ले. जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. अभी कितनी ज़बरदस्त, देखिए शरीयत में आसानी कितनी है. यानी हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ये याद आ रहा है कि पता नहीं वुज़ू में कोई उज़्व रह गया है और ये पता नहीं कौन सा रह गया है, तो आसानी ये है कि उल्टा पाँव धो ले, इंशाअल्लाह वो वुज़ू कंप्लीट हो जाएगा. तो ये जवाब भी हमारे नाज़रीन के लिए शायद नया होगा. सच्ची बात है, ये मेरे लिए भी नया था. मैं ख़ुद भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ. ज़हनी आजमाइश सिलसिले में बहुत सारी मालूमात हमें भी मिलती रहती है, उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी मिलती रहती होगी. अब देखें, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते. तैयार हैं आप लोग? कौन कौन जवाब देगा? याद रखें, काफ़िला मजलिस भी तैयार है. हाँ भाई, काफ़िला मजलिस भी तैयार है. इंशाअल्लाह काफ़िले में सफ़र करवाने के लिए आपको तैयार है. तो जो गलत जवाब दें वो हाथों हाथ फिर 3 दिन काफ़िले में सफ़र की नीयत करें. तो इसलिए जिसको सही जवाब आता हो वही हाथ उठाएं. मोहसिन भाई, आज क्या तोहफ़ा देंगे? आज एक ऐसी किताब जो बहुत ही अहम तरीन शख्सियत की सीरत पर लिखी गई है. क्या बात है. जिनके बारे में आला हज़रत अपनी हदायत बख्शिश शरीफ में फरमाते हैं, बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम. और अल मदीनतुल इल्मिया जो दावत इस्लामी का एक इदारा है,
اس نے بڑی محنت کی اور 215 کتابوں سے نکال کر ان کی سیرت کو جمع کیا. واہ واہ واہ. اور وہ سیرت کن کی ہے؟ ہماری ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان میں لکھی گئی کتاب فیضان عائشہ. سبحان اللہ. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، بڑی پیاری کتاب ہے یہ ماشاءاللہ. ہدیہ کتنا حضور اس کا؟ اس کتاب کا ہدیہ ہے 200 روپے. 200 روپے. چلیں بھائی مکتبۃ المدینہ جلدی جلدی آپ جا کر یہ کتاب حاصل کریں. اسلامی بہنوں کو بالخصوص اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادیوں میں جب تحائف دیے جاتے ہیں تو بچیوں کو یہ تحفہ سیرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر بھیجیں. خاتون جنت کی سیرت دیں تاکہ وہ پڑھیں اور اچھی زندگی گزاریں. اور ہمیں بھی بالکل گھر والوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آسان سوال کریں یا مشکل سوال کریں؟ کتاب موٹی ہے تو سوال بھی مشکل سوال ہونا بھی چاہیے. مشکل ہونا چاہیے. بڑا دلچسپ سوال ہے اور جو درس نظامی کر چکے ہیں یا کچھ تعلق ہے درس نظامی سے وہ شاید اس سوال کو فوراً سمجھ لیں گے. وہ کون سے بزرگ ہیں جو حدیث پاک پڑھنے میں اتنے محو ہو گئے کہ بہت زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا؟ سبحان اللہ. بڑا آسان سوال ہے یہ. ہم نے تو زمانہ طالب علم میں کئی بار سنا تھا یہ. مگر بہت تھوڑے ہیں جواب چلیں دینے والے. اب دیکھیں یہ بھی قافلے میں جاتے ہیں یا کتاب لیتے ہیں. چلے ماشاء اللہ. یہ جو پیچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں جی یہ تھوڑا آگے آ جائیں. جو بزرگ کھجورے کھا کھا کر جو ان کا اس دنیا سے وفات پا گئے تھے وہ امام مسلم. جی جناب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. تحفہ لے کر جا رہے ہیں جناب ماشاءاللہ مرحبا. اب سوچیں اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس طرح مستغرق ہو گئے، اس میں محو ہو گئے کہ کھجوروں کا ٹوکرا ساتھ پڑا تھا. آپ ایک ایک کھجور کھاتے رہے، مسائل ڈھونڈتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے اور بعد میں اندازہ ہوا کہ اس قدر آپ کھجوریں کھا چکے تھے کہ پھر آپ کا اس وجہ سے وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھیں، علم دین حاصل کریں یا نماز پڑھیں، ہمارا دھیان دنیا کے کسی معاملے میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے. اور وہ مطالعہ بھی کرتے تھے تو مستغرق ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ کنسنٹریشن کی بات ہے. جی یہ کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے حضرت؟ آپ نے تحفہ دے کے ہدف نہیں لیا ان سے. اگر ہاتھوں ہاتھ ہدف دے دیں انشاءاللہ. چلے بھائی کتنے دنوں میں پڑھیں گے؟ ہے تھوڑی سی موٹی کتاب. اگر یہ تھوڑا توجہ سے پڑھیں گے تو شاید 26 دن میں ہو جائے پوری انشاءاللہ. 63 دن کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے 63 دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ مرحبا. اور ذرا دھیان سے پڑھنی ہے. آپ نے جواب بھی بڑے دھیان سے پڑھنے والے کی سیرت کا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. نوٹس بھی لکھنے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. اب اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور مکتبۃ المدینہ والوں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے اور اب ان سے سوالات اور جوابات ہم لیتے ہیں. جناب آپ سے اگلا سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. بتائیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، عزت اچھالتے تھے، ان کی عزت خراب کرتے تھے اور غیبت کرتے تھے. کچھ سیکنڈز باقی ہیں، قریب پہنچ گئے، درست کر لیں اس جملے کو. وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت اچھالتے تھے. جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ لوگ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے تھے. کیا 1 نمبر دیا جائے گا انہیں؟ 1 نمبر دیا جائے گا. چلیں جناب مکتبۃ المدینہ کے بعد اب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں سے. بتائیے غیبت کرنے والے کو جہنم میں کیا کھانے پڑے گا؟ اس کو کیا کھانا پڑے گا؟ مردار کا گوشت. جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جواب ان کا درست ہے. آئیے نیت کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. بتائیے اس شخص کا نام جس نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی. قابیل. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قابیل. جواب بالکل درست ہے. مدرسہ آن لائن والوں سے سوال. بتائیے حسد کرنے والا گویا کس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟
حسد کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی ہے وہ کیوں دی. بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت دینے والا رب ہے، شہرت دینے والا رب ہے، حسن دینے والا رب ہے، دولت دینے والا رب ہے، اور جب کسی کو نعمت ملتی ہے حسد کرنے والا گویا یہ جل رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، یا اللہ تو نے اسے وہ نعمت کیوں دی؟ گویا وہ رب پر اعتراض کر رہا ہے. یہ کتنا برا عمل ہے. ہمیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. جناب سوال ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں سے، جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم صحیح ادا نہ ہو، عظیم کو صحیح نہ پڑھ سکے، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے. کس قدر اہمیت ہے پروناؤنسیشن کی، مخارج کی. عظیم میں عین اور ضا ہے. اگر صحیح نہیں پڑھ سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مخارج کس قدر درست رکھنے چاہیے. جواب بالکل درست ہے. جناب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ کتنا میل دور ہو جاتا ہے؟ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. کتنا برا عمل ہے کہ فرشتہ بھی 1 میل دور ہو جاتا ہے. جو روزانہ کئی جھوٹ بولتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جواب بالکل درست ہے. انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. گناہ دھونے کا نسخہ بتائیے. آئے ہائے ناظرین، آج آپ کو گناہ دھونے کا نسخہ ملے گا. وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں. کچھ تفصیل بھی تو بتائیں. جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں کے گناہ دھلتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو مسجدوں کی طرف نہیں آتے، جو پورا ہفتہ وضو نہیں کرتے، کتنے محروم ہیں. اور بندہ اگر 5 وقت نماز پڑھے، اچھے انداز میں وضو کرتا رہے، روزانہ اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے. آئیے نیت کریں 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جواب بالکل درست ہے. بتائیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو عرض کی مولا اس کو یہ درجہ کس عمل سے حاصل ہوا؟ آپ ارشاد الہی بتائیں. مشورہ جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو عرض کی یا اللہ عز و جل اس کو یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شخص ماں باپ کا فرما بردار تھا، چغل خوری سے بچتا تھا اور حسد نہیں کرتا تھا. جی 3 عمل کی وجہ سے کسی پر حسد نہ کرتا تھا، دوسرے اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، تیسرا یہ چغل خوری سے محفوظ تھا. یہ 3 اعمال میرے ناظرین آپ بھی اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. 10واں اور آخری سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے، اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ. جو وزارت کی وجہ سے نمازیں ترک کرے گا فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جواب بالکل درست ہے. نمازیں چھوڑنے والے توجہ کریں، کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. آخری سوال بتائیے، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ آسان سوال آ گیا ہے، مگر ناظرین آپ کو اگر نہیں پتا تو افسوس بھی کیجیے اپنے آپ پر اور آج سیکھ بھی لیجیے. بتائیے. غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. جی کلی کرنا، کلی بھی اس طرح کریں کہ ہر حصے پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں. اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، ناک کی اچھی طرح صفائی بھی کریں، اور پھر پورے جسم پر ایک سمجھ لیں کہ بال تک بھی 2 قطرے پانی پہنچائیں، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی. تو انشاءاللہ یہ غسل ٹھیک ہو جائے گا. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں تو ضرور اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جواب درست ہے.
چلیں جناب، اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جواب دیجئے سوال کا، یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے اور دیکھنا ہے کہ مکتبے والے آگے ہیں یا مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے ہیں. جی، مکتبۃ المدینہ نے 17 نمبر حاصل کیے ہیں. آن لائن والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، آن لائن ہی چل رہے ہیں اور جناب سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں، ابھی تک غلطی نہیں کہی ہے. لیکن مکتبے والوں سے گزارش ہے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک میسج سنا دیتا ہوں. اجمیر شریف میں ایک اسلامی بھائی ہیں اور ان کا میسج آیا، ہماری دعائیں مکتبے والوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کے لیے اجمیر میں دعائیں ہو رہی ہیں، اب ان کے لیے بھی ان کے گھروں میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہوں گی جب ہمارے پاس کالز اور میسیجز آئیں گے. کچھ میسیجز بھی ہوں گے آپ کے پاس محسن بھائی؟ جی بالکل، الحمدللہ. جی، اس مقبول ترین سلسلے کے بارے میں ہمارے ناظرین ہمیں اپنی آرائیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. تو چنانچہ ایک اسلامی بھائی مرکز العلم لاہور سے فرماتے ہیں، ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے، دیکھ کر بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے، علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اسپین سے ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کشمیر سے لکھتے ہیں، یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، ذہنی آزمائش دیکھنے سے علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. ایک اسلامی بہن نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتی ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش کی برکت سے میرے دل میں اسلام کی محبت بڑھی اور میں جتنا اس چینل کو دیکھتی ہوں اسلام کے قریب ہو رہی ہوں. تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی دوسرا چینل نہیں دیکھتی اور اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل ہی دیکھنے کی ترغیب دلاتی ہوں. اور ایک میسج آپ کے حوالے سے، رکن شورا کا سلسلہ اتنا زبردست لگتا ہے کہ ہماری ساری سستی دور ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس سلسلے کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے میسیجز ہیں جو یہاں وقت نہیں کہ پڑھا جا سکے. جی بالکل، میسیجز بھی ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ صرف ایک ہوتا ہے نا کہ تعریفی حوصلہ افزائی میسج، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی زیادہ تعریف کریں گے تو وہ والا میسج چلے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کالیں بھی میری پہلے بھی عرض کیا تھا وہی سلیکٹ کی جائیں اور میسیجز بھی وہ سلیکٹ کیے جائیں کہ جس میں کوئی پیغام ہو ناظرین کے لیے یا کوئی اچھی نیت ہو، تاکہ اس نیت کے بعد مزید نیتیں، مزید انکریجمنٹ بڑھے اور ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار ہو. ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، شعبہ جات میں بھی خدمت کر رہے ہوں گے، اپنے اجارے کو بھی کمپلیٹ کرتے ہوں گے، اس کے بعد یہ جناب اس کی بھی تیاری کرتے ہوں گے. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تیاریاں، یہ سوال کے جواب یہ چند گھنٹوں کا معاملہ نہیں ہے. نہ جانے کتنی راتیں انہوں نے جاگی ہوں گی اور کتنا وقت انہوں نے دیا ہوگا. پتہ نہیں بیچاروں کی کٹوتیاں بھی نہ ہو گئی ہوں اپنے اجارے اوقات میں اگر کہیں آگے پیچھے ہوئے ہوں گے. لیکن امید ہے کہ یہ اپنے شعبے کو بھی ٹائم صحیح دے رہے ہوں گے اور تیاری بھی زبردست کر کے آئے ہوں گے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، اگلا دور ہے شعر مکمل کیجئے. پانچ اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ نے وہ اشعار کمپلیٹ کرنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس سیگمنٹ میں کیسی تیاری ہے. آپ کو شعر کا پہلا مصرع بھی بتایا جا سکتا ہے، دوسرا بھی بتایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے شعر کے بارے میں کوئی اشارہ بھی دے دیں. اب دیکھتے ہیں کہ اشعار میں مکتبے والے کتنے مضبوط ہیں. پہلا شعر مکتبۃ المدینہ والوں سے، سانپ لپٹیں نہ میرے لاشے سے. بڑی پیاری دعا ہے امیر اہل سنت کی، سانپ لپٹیں نہ میرے لاشے سے. مشورہ جاری ہے. قبر میں مجھ کو سزا نہ دے یا رب. قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. جواب درست ہے. چلیں اب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم. ہم گناہ گاروں کا ہوگا کیا یا رب. کچھ شعر فوراً بھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر ہر بار وہ شعر صحیح نہیں بن پاتا. یہ شعر ہے بڑا پیارا شعر اور بڑی پیاری التجا ہے. فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم.
کہاں جائے گا وہ بندہ جو بد ہوگا برا ہوگا؟ جواب غلط ہو گیا ہے۔ باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی۔ ملے بے قراری کروں آہوزاری، پھر مناجات ہے اور اب آپ نے جواب دینا ہے۔ ملے بے قراری کروں آہوزاری، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے اور گھڑی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جناب، ملے بے قراری کروں آہوزاری، تیرے خوف سے پیارے رب یا الہی، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی۔ ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں جو روتے ہیں آقا، ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا۔ مجلس نے بھی لگتا ہے بڑے مشکل اشعار دے دیے محسن بھائی، تھوڑا نرمی کرو بھائی۔ شاید فقہی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں، اشعار کی تیاری۔ دیکھیے تراوٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، مسائل پر بھی دسترس ہو، پھر اشعار بھی ہوں تو کچھ رکت کا ماحول بھی بنے، کچھ تراوٹ بھی آئے۔ دیکھ لیں وہ بھی شاہ مدینہ، سبز گنبد کا منظر سہانا، یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے۔ چلیں جناب، بڑا پیارا شعر۔ تم نے ہی سر بلندیاں بخشی، تم نے ہی سر بلندیاں بخشی، فلیٹ۔ مکتبے والوں نے بھی تو نعتوں کی کتابیں چھاپی ہیں۔ چھاپی ہے نا، پڑھی تھوڑی ہوں۔ ہاں پڑھنی بھی ہے بھائی، ایسا نہ کریں۔ بہت خوبصورت شعر، دیکھیے کتنی پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا ہے۔ تم نے ہی سر بلندیاں بخشی، مجھ میں کچھ بھی نہ تھا کمال آقا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ شعر تو کئی بار امیر اہل سنت کے مذاکروں میں سنا ہے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے۔ اس شعر میں تو ان کے لیے بھی ہمت ہے۔ جی، سب کے لیے ہمت ہے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ جناب غلطی ہو گئی ہے اور غلطی پر غلطی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ان اشعار کو چھوڑ کے کچھ معاملہ آسان کر دیتا ہوں۔ کتنے؟ تین ہو گئے؟ جی چلیں، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ صبح آتا ہو۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سلسلہ بھی تھوڑی دیر میں تمام ہی ہو جائے گا۔ جواب ان کا درست ہے۔ چلیں، آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ رات آتا ہو۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ جی جاگ رہے ہیں لگتا ہے آپ۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں آپ بتائیے کوئی ایسا شعر جس میں لفظ جنت آتا ہو۔ اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں ان کے جگہ ملی ہو۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، جواب درست ہے۔ کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جہنم آتا ہو۔ اللہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ چلیں باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، ان سے بھی کوئی شعر پوچھا جائے۔ بالکل۔ چلیں بھائی، آپ کون سا تحفہ دیں گے اب ان کو؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں تحفے میں دی جائے گی۔ غیبت کی اور یہ تباہ کتاب کاریاں، ایسی بہترین کتاب ہے امیر اہل سنت مقدس ذل العالی نے، اس میں 1800 کے قریب غیبت کی مثالیں جمع کی ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ غیبت کے علاج اور غیبت سے بچنے کے طریقے امیر سنت نے بیان فرمائے، اور ساتھ
میں ان کو ایک تمغہ بھی تحفے میں دوں گا. ارے تمغہ بھی دیں گے؟ یہ تمغہ بھی دوں گا. اور وہ تمغہ اتنا پیارا تمغہ ہے کہ جس کو امیر اہل سنت اپنے سینے سے لگا کے رکھتے واہ ہیں, واہ واہ واہ. اور دعوت اسلامی والے اسے تمغہ عطار کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں بھی خاموش نیکی کی نیکی کی دعوت ہے دعوت. ماشاءاللہ, اس میں بھی نیکی کی دعوت ہے. چلے بھائی, کتاب بھی اور تمغہ بھی. کون لے گا بھائی؟ شعر تو سنائیں گے نا پہلے, ٹھیک ہے. ہاں, شعر آپ سے کون سا پوچھیں. ایک منقبت ہے غوث پاک کی, ٹھیک ہے, اور اس میں لفظ شعر آتا ہے, لکھی اعلیٰ حضرت نے. کون وہ شعر سنائے گا؟ سارے شعر سو رہے ہیں یہاں تو. ایک ہے غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھی ہے یہ. جی, اعلیٰ حضرت ہی. اعلیٰ حضرت کی ہے. جی ٹھیک ہے. چلے ایک اسلامی بھائی ہیں, دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ تو وہی ہیں جو ذہنی آزمائش میں پچھلے سلسلوں میں بھی آ چکے ہیں. جی بیٹا, سیزن 2 کے ہیں یہ. جی, شعر کہاں چلا گیا؟ شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا ہے. پہلا مصرع سنا ہے نا. آدھی کتاب ہم دے نہیں سکتے, آپ نے آدھا شعر سنایا ہے. چلیں دوسرے اسلام بھائی. بڑی مشہور منقبت ہے اور ہم کئی بار محفلوں میں سنتے رہتے ہیں. جی, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں تلاتا نہیں کتا کیا تیرا. بات ہے. چلے مل کے پڑھتے ہیں شعر. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی حمایت کا پنجہ اگر کسی پر ہو جائے تو وہ پھر اعلیٰ غوث پاک کے در کا کتا کیوں نہ ہو, وہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا. اور یہ بڑے ایک پیارے لطیف واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ واقعہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف. شعر مکمل کیجئے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ کس طرف جا رہا ہے؟ 23 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ کے اور 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے. جمپ لگائی ہے مکتبے والوں نے, قریب آ گئے ہیں. اجمیر کی دعائیں لگتا ہے کچھ رنگ لا رہی ہیں اور آن لائن والوں کو لگتا ہے مزید کچھ دعاؤں کی حاجت ہے. ایک سرپرائز ہے آج آپ سب کے لیے. آج ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ایک اور اسلامی بھائی کو بھی منچ پر بلا رہے ہیں. آپ گھبرائیے نہیں. آپ کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 4 ہو جائیں گے, تو وہ سوال کے جواب نہیں دیں گے, بلکہ وہ ہمارے بڑے ایک پیارے ٹیلنٹڈ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کیسے تدریس کرتے ہیں, کچھ آپ کو بتائیں گے اور وہ آپ کو کوئی پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. مدرسہ آن لائن کی ڈاکیومنٹری جو مدنی گلدستہ ہے وہ اگر پہلے چلا دیں تو پھر ہم ان کو بتائیں کہ یہ اس شعبے میں کس طرح خدمت کر رہے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ شعبہ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ آن لائن. الحمدللہ عز وجل شوال المکرم 1432 سنہ ہجری بمطابق ستمبر 2011 مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے. اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن منفرد یہ شعبہ ہے. تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ویب کے ذریعے یہ قرآن سیکھنے سکھانے جیسے عظیم کام کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت شعبہ. اسلامی بہنوں کے اندر بھی
मदरसतुल मदीना ऑनलाइन लिलबनात का भी आगाज़ हो चुका है. Free of cost, we are learning it. Not only just Quran, we are learning much more. हमारे पास इस वक्त तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स की वेटिंग लिस्ट मौजूद है. एक ऐसा गांव जिसमें 4-5 ही मुसलमान रहते हैं, वहाँ एक मुसलमान के घर जा रहे हैं और देखते हैं कि उनके घर में वो क्या कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे बेटा, ठीक है? अरे माशाल्लाह. मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद जुनेद अत्तारी, माशाल्लाह. हाउ आर यू बेटा? सुभान अल्लाह. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इनके एक और बेटे हैं और आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त मदरसतुल मदीना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ऐसी जगह पर मदरसतुल मदीना ऑनलाइन भी आता है. सुभान अल्लाह, यहाँ पढ़ रहे हैं. वहाँ मुकीम अहले ईमान का कहना है कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन किसी नेमत उज़्मा से कम नहीं, जिसने अग़ियार में हमें अपनी औलाद के लिए दीनी तालीम की सबील अता की. जी मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि ये शोबा कैसे सुन्नतों की खिदमत कर रहा है. इंटरनेट के ज़रिए हमारे टीचर्स सारी दुनिया में कुरान पढ़ा रहे हैं. मगर आज जिस इस्लामी भाई से हमने आपकी मुलाकात करवानी है, अल्लाह ताला की आज़माइश, अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश कह लें, एक वो नेमत से महरूम हैं. हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं. एक हाथ इनका बाय बर्थ नहीं है, पैदाइशी तौर पर इनका एक हाथ नहीं था, मुकम्मल नहीं था. अगर ऐसे हालात में लोग हौसला हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, समझते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता. मगर आज मेरे मुबल्लिग दावत इस्लामी ने यहाँ आकर, माशाल्लाह माइक आ गया, यहाँ आकर भी कहाँ तक ये पहुँचे और किस तरह ये खिदमत कर रहे हैं, ये आपको कुछ पैगाम भी देना चाहते हैं और अपने शोबे के बारे में कुछ बताना भी चाहते हैं. You want to talk something about your shoba, mashallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. The Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, has stated, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. The best person amongst you is the one who learned the Quran and taught it to others. In an other hadith, the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, the one who recites one verse, one letter of the Holy Quran, Almighty Allah Azza wa Jal will give him one virtue which will be equivalent of 10 virtues. MashaAllah, subhanallah. I am not saying that Alif Lam Mim is one letter. In fact, Alif is one letter, MashaAllah. Lam is one letter, and Mim is one letter. MashaAllah. It is narrated by Hazrat Sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu that the one who teaches one ayah of Holy Quran or any sunnah of deen, Almighty Allah Azza wa Jal will prepare such a reward for him on the day of judgment, which will be no reward better than that for anyone. MashaAllah, MashaAllah. My dear Islamic brothers, Dawat Islami is global, non-political movement for propagation of Quran and Sunnah. Alhamdulillah, the message of Dawat Islami has reached more than 185 countries till now. MashaAllah. And there are approximately more or less 95 departments, MashaAllah. in which one depart is my department, MashaAllah. Madrasatul Madina Online, Subhanallah, subhanallah. where Quranic education is being provided. Alhamdulillah Azza wa Jal, 8 branches has been launched in Pakistan till now. MashaAllah. And there are approximately 2,600 students are being taught Quranic education. Subhanallah, subhanallah, mashallah. And more than 4,000 students are in waiting list. You will glad to know that there is not taught only
Quranic education, but also fundamental teachings of Islam and Islamic manners. We got a lots of good news that some students were involved in some bad and negative activities, but when they came in the Madani environment of Dawat Islami and joined the classes of Madrasatul Madina online, after that they became pious. Subhanallah, subhanallah. And before, they did not listen to their parents, but now they listen to their parents. Subhanallah, subhanallah. They kiss on their parents' hands. Subhanallah. They become respectful childs. Subhanallah. If you want to make your childs pious, if you want to make Madani environment at your house, I would advise you that please come in the Madani environment of Dawat Islami MashaAllah, MashaAllah. and join. Inshallah, you will look the blessing of Dawat Islami. May Allah Azza wa Jal progress my Madrasatul Madina online and Dawat Islami by the leaps and bounds. सुबहानल्लाह 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 माशाअल्लाह। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है दावत इस्लामी। आपने खुसूसी इस्लामी भाइयों का सिलसिला भी देखा था, मगर हमारे देखें एक ऐसे इस्लामी भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज भी दावत इस्लामी के माहौल में सीखे। और हम इंग्लिश में क्यों पढ़ाते हैं, ये हमारे ऑनलाइन मदरसे वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बैरून मुल्क में हमारे वो बच्चे जो उर्दू नहीं जानते, उनको ये मामलात सिखाने के लिए हमें इंग्लिश टीचर्स की हाजत थी। हमने इन हाउस फैज़ान मदीना ही में इंग्लिश लैंग्वेजेस कोर्सेज़ करवाए, हमारे टीचर्स को तैयार किया। आप इनके हौसले को देखें कि माशाल्लाह ये आगे आए, इंग्लिश सीखी और अब ये इंग्लिश ज़बान में ही रोज़ाना कुरान पाक की तालीम और जो मज़हबी मामलात हैं, सुन्नतें और आदाब हैं, ये अपने तलबा को सिखा रहे हैं। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने चाहा ये टैलेंट, ये खूबी सिर्फ हम तक क्यों महदूद रहे, हमारे नाजरीन भी देखें, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे शोबे के लिए भी दुआ कीजिएगा। ये है दावत इस्लामी जो हर शोबे में सुन्नतों की खिदमत भी कर रही है। और ऐसे इस्लामी भाई जो बज़ाहिर अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं, दावत इस्लामी उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे रही है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी जगह तशरीफ़ रखिए, माशाअल्लाह। आइए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुकाबला बहुत करीब हो चुका है। डबल 12 नंबर हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के और 23 नंबर, 1 नंबर के फ़र्क पर हैं मकतबतुल मदीना के इस्लामी भाई। चलेंगे हम अगले सेगमेंट की तरफ और हमारा वो सेगमेंट है मदनी गुलदस्ता। बड़ी तवज्जो के साथ आपने मदनी गुलदस्ता देखना है, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखना है और मदनी चैनल के नाजरीन ने भी गौर से देखना है। आपसे भी सवाल होगा और आपसे भी सवाल होगा। जी, मदनी गुलदस्ता देखेंगे इंशाअल्लाह। मदनी गुलदस्ते को बहुत गौर से देखिएगा। पहला सवाल 3 नंबर का होगा और दूसरा सवाल 2 नंबर का। आइए देखते हैं मिलकर मदनी गुलदस्ता। दिल को काबू में लें, ये इसका कोई मदनी नुस्खा अता फरमा दे, हमारा दिल काबू में आ जाए। वो ये कि अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करे और अपनी औकात को याद करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी की सूरत में उसकी तरफ से मिलने वाले इनामात और जन्नत की नेमतों को याद करे और नाफरमानी की सूरत में वारिद होने वाले अज़ाबात और जहन्नम की सज़ाओं को ज़हन में दोहराए। तो इंशाअल्लाह जब डराता रहेगा तो ज़रूर उसकी कैफियत में बेहतरी आएगी। पापा, खौफ खुदा सवल के बारे में आपने काफ़ी उम्दा मदनी फूल अता फरमाए। ये इरशाद फरमाएं कि खौफ खुदा की अलामात क्या हैं? अल्लाह ताला के खौफ की अलामात 8 चीज़ों में ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, इंसान की ज़बान में। वो इस तरह के रब ताला का खौफ उसकी ज़बान को झूठ, गीबत, फजूल गोई वगैरह से रोकेगा और उसे ज़िक्रुल्लाह, तिलावत कुरान और इल्मी गुफ्तगू में मशगूल रखेगा। पेट के ज़रिए खौफ खुदा का इज़हार यूँ होगा कि वो अपने पेट में हराम को घुसने नहीं देगा और हलाल चीज़ भी सिर्फ ज़रूरत के मुवाफिक खाएगा। आँख से खौफ खुदा यूँ ज़ाहिर होगा कि वो उसे हराम देखने से बचाएगा और दुनिया की तरफ रग़बत से नहीं बल्कि
हुसूल इबरत के लिए देखेगा। हाथ, उससे इस तरह खौफ खुदा ज़ाहिर होगा कि वो कभी भी अपने हाथ को हराम की जानिब नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल करेगा। पाँव, इन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में उसको उठाएगा। दिल, अपने दिल को बुग़्ज़ व कीना और मुसलमान भाइयों से हसद करने वगैरह से बचाएगा, और मुसलमानों की खैर ख्वाही अपने दिल में पैदा करेगा, और मुसलमानों से नरमी का सलूक करने का जज्बा अपने अंदर बेदार करेगा। इसी तरह अपने दिल को फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत में लगाएगा, इबादत करेगा। रिया और निफाक से खौफज़दा रहेगा। इस तरह समाअत का खौफ ये होगा कि वो जायज़ बात के अलावा कुछ नहीं सुनेगा। तो गोया खौफ खुदा उसको जिस्म के हर उज़्व से बचने की तरगीब देगा और उसको बचाएगा। तो खौफ खुदा का अपने वजूद से भी इज़हार होना चाहिए। हाथ, पाँव, आँखें, ज़बान, कान वगैरह सब को ममनूआत शरइया से बचाए। जी जनाब, मदनी गुलदस्ता गौर से देखा होगा। अब देखना ये है कि कितना गौर से देखा है। सवालात होंगे आपसे। बताइए 3 नंबर का सवाल मकतबतुल मदीना वालों से। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खौफ खुदा ज़ाहिर होता है? 5 चीज़ों के कम से कम नाम बताएं। ज़बान के ज़रिए खौफ खुदा हासिल किया जा सकता है। ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर होता है जी। जी, आँख के ज़रिए खौफ खुदा ज़ाहिर होता है। ठीक है। समात यानी कान के ज़रिए। ठीक है। और दिल यानी कल्ब के ज़रिए। 4 हो गई। पाँव के ज़रिए, आँख के ज़रिए, पेट के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवाल है 3 नंबर का। 3 नंबर हासिल कर लिए मकतबतुल मदीना वालों ने। पेट और आँख के ज़रिए खौफ खुदा का इजहार किस तरह होता है? पेट के ज़रिए से तो यूं कि वो उसमें हराम खाएगा नहीं, और इस तरह जो है वो हराम चीज़ें जो हैं उनसे बचेगा। और आँख के ज़रिए यूं कि वो हराम देखने से अपने आप को बचाएगा, हलाल चीज़ें देखेगा, और जो मतलब जो शरीयत की तरफ से है मना है जिन चीज़ों को देखना, उस हद के अंदर अपने आप को रखेगा आँख के ज़रिए। पेट को हराम खाने से बचाना और हलाल चीज़ भी ज़रूरत के मुवाफिक खाना, यानी ज़्यादा ना खाए, हलाल भी उतनी खाए जितनी ज़रूरत है। और आँख के ज़रिए खौफ खुदा का इज़हार यूँ होता है कि हराम देखने से बचाना, दुनिया की तरफ रग़बत से नहीं बल्कि हुसूल इबरत के लिए देखना। मफ़हूम तो कुछ कंप्लीट किया है। अगर नंबर देखें आपको एक, जी नंबर आपका जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर दिए जाते हैं। ज़रा ज़ोर से क्या कहेंगे? अभी तो कहा किसी ने कि हमारी सुस्ती दूर हो जाती है, यहाँ सामने वालों की दूर नहीं होती है भाई। ज़रा जवाब भी मजबूत होना चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ, ये हुई ना बात जनाब। सवाल है मकतबतुल मदीना वालों से। जायज़ बात के अलावा कुछ ना सुनना किस चीज़ की अलामत है? खौफ खुदा की अलामत है। किस चीज़ के खौफ खुदा की अलामत है? समात खौफ खुदा। मेरा ख्याल ये है मकतबतुल मदीना वालों को एक मशवरा बगैर पैसों के दे रहा हूँ, आपस में मशवरा कर लिया करें, फिर उसके बाद जवाब दिया करें, ठीक है? समाअत के ज़रिए खौफ खुदा की अलामत है। जवाब दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल है यहाँ मौजूद मदरसा ऑनलाइन वालों से। अमीर अहले सुन्नत ने किन चीज़ों के बारे में फ़रमाया था कि उन्हें ममनूआत शरइया से बचाएं? अपने वजूद के आज़ा को ममनूआत शरिया से बचाएं। कुछ आज़ा का तस्करा भी किया था, उन आज़ा के बारे में बताएं। आँख, हाथ, पाँव और कान और पेट। हाथ, पाँव, आँखें, ज़बान, कान। जवाब आपका भी दुरुस्त मान लेते हैं। 5 नंबर हासिल कर लिए। तवज्जो से लगता है देखा था मदनी गुलदस्ता। आपने भी देखा था मदनी गुलदस्ता तवज्जो से। चलें देखें कौन सा तोहफा देते हैं हमारे इस्लामी भाई।
ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں تحفے میں دیں گے. کیا بات ہے, کیا ہدیہ ہے اس کا؟ تقریباً 89 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی مرقوم ہے. اس کتاب کا ہدیہ ہے 252 روپے. 252 روپے ہدیہ ہے. اور کل ہم نے سنا تھا کہ تقریباً 600 یا اس سے زائد کا آرڈر ہوگا تو آپ ٹیلی فون کال کر کے بھی ڈائریکٹ منگوا سکتے ہیں. فری آپ کو گھر تک کتابیں پہنچائی جائیں گی. بڑی پیاری کتاب. کتنے صحابہ کرام کی سیرت بتائی؟ 89 صحابہ کرام. 89 صحابہ کرام کی سیرت. سبحان اللہ, انسائکلوپیڈیا ہے یہ تو, کتاب گھر میں ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہاں کون صحیح جواب دیتا ہے. بتائیے مدنی گلدستے کا نمبر کون سا تھا؟ واہ, بہت آسان سوال کر لیا. چلیں دیکھیں آسان ہے یا قافلے زبان میں سے جاتے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو, زور سے کہہ رہے ہیں. چلیں غلط بھی بتا سکتے ہیں, قافلے میں سفر کروانا ہوگا. چلیں آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی گلدستے کا نمبر 129 تھا. 129. ہاں بھائی صحیح بتا رہے ہیں. چلیں ان کو قافلے میں سفر کرا دیں. اب آسان سوال کا جواب کتنے دن قافلے میں سفر کریں گے؟ چلیں بھائی انشاءاللہ عز و جل ماہ سفر المظفر میں 3 دن کے مدنی قافلے. چلیں اگلے اسلامی بھائی. چلیں آپ تھوڑا روشنی میں آئیں, روشنی میں آئیے تھوڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدنی گلدستے کا نمبر 149 تھا. 149. صحیح کہہ رہے ہیں یہ جی, جواب درست ہے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے کتاب؟ انشاءاللہ 26 دن میں پڑھنے کی نیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 26 دن میں یہ کتاب بھی پڑھ لیں گے. اللہ والوں کی باتیں. آپ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کتاب کو آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ dawat-islami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو کسی بھی قریبی مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کل سے ایک اور سیگمنٹ شروع کیا تھا کہ پچھلا سلسلہ جو کل سلسلہ ہوا تھا اس میں کیا کیفیت رہی تھی, کس طرح رزلٹ بنا تھا. وہ آج بھی گلدستہ تیار ہے. چلے پہلے وہ دیکھ لیتے, پہلے اسکور بورڈ دکھا دیں پھر اس کی طرف چلتے ہیں, تاکہ اگر کل کسی کا مس ہو گیا تھا, بعض اوقات ننھے مدنی مننے جاگنے کی کوشش کرتے ہیں آخر میں سو جاتے ہیں, کل کون جیتا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے, تو کل کون آگے رہے ہم اس بارے میں بھی انشاءاللہ بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جی 28 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ کے, 1 نمبر آگے ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, اور یہ 1 نمبر کبھی بھی ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے, تو بڑی توجہ کے ساتھ سب کو ساتھ رہنا ہوگا. چلتے ہیں ہم پچھلا سلسلہ جو کل ہوا تھا وہ کیسا ہوا تھا اور کون اس میں آگے رہا تھا, اس کی کچھ جھلکیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری باری ہے شعبہ تعلیم کے آخری اسلام بھائی کے. جی 2 نمبر رہ گئے. 12 نمبر. 12ویں کا 12 نمبر بتائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کعبے کی یادیں تازہ ہوں گی. بتائیے کعبہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت. اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی اس کی زیارت نصیب فرما. آخری سوال ہے, اور یہ سوال ہے جو نمبر باقی رہ گیا ہے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ نمبر ہی ایک بچا ہے. بتائیے اس کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو. بتائیے وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ بخار, خارش, مزید سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو آدھا دے دیتے. زکام, خجلی اور آشوب چشم, یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جس کو مکروہ نہیں جاننا چاہیے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں. ہم نے اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے اور پھر آج کا سلسلہ اختتام کرنا ہے. آئیے سلسلے کے اختتام پر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, مقابلہ کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. کوشش بہت کی تعویذات عطاریہ والوں نے, مگر 37 نمبر حاصل کیے, 46 نمبر حاصل کر لیے شعبہ تعلیم والوں نے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کل کے سلسلے میں آگے گئے, اور آج کون آگے جائیں گے؟ اچھا, ایک بڑا دلچسپ میسج ہمارے جو مجلس مدری چینل ہے اس کو ریسیو ہوا ہے. انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ یہ ایک راز کی بات کیا ہے کہ جو دائیں طرف ہوتا ہے وہی روزانہ جیت کے جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ راز ہی رہتا ہے. آج تو یہ آگے جا رہے ہیں آن لائن والے, تو اب یہ دیکھیں آج دائیں طرف والے جاتے ہیں یا بائیں طرف والے جاتے ہیں.
تو ایسا نہ کرو بھائی، ورنہ پھر ہمیں سارے ہی کہیں گے ہمیں دائیں طرف آنا ہے. تو اصل تو تیاری جن کی مضبوط ہوگی وہ آگے جائیں گے. اور اسی طرح ایک میسج اور ریسیو ہوا ہے ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جو آن لائن کے تھے، ان کا بیان سن کر بڑا ان کا جذبہ بیدار ہوا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھنا چاہتے ہیں. ہند سے وہ میسج تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ضرور پڑھیں، اور اس کا طریقہ ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net پر موجود ہے. وہاں جا کر آپ اپنا فارم سبمٹ کر سکتے ہیں. مگر انہی مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ 4000 کے قریب ہمارے پاس گویا کیو ہے، ایک ویٹنگ لسٹ موجود ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی 8 برانچز ہم کھول چکے ہیں جس میں 2600 کے قریب پڑھ رہے ہیں. ہمیں مزید برانچز کھولنی ہیں. اور مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس میں وہ پیسے پیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 25 کمپیوٹر بھی لگا دیں تو ہمیں اس کے لیے 75 قاری صاحب چاہیے. تین شفٹیں اس کی ہیں. تو ایک کمرے کے اندر وہ بے شک سینکڑوں ہزاروں کو ضرور پڑھا رہے ہوتے ہیں، مگر اس پہ ماہانہ اور سالانہ ملا کے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارا ساتھ دیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہزاروں کمپیوٹرز لگائیں، ہزاروں قاری صاحبان کو ہائر کریں، اور ہم اس شعبے کو اور آگے بڑھائیں. تو آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی فرمائیں. بلکہ ہم نے ایک اور بھی ترکیب عرض کی تھی کہ کچھ ایسے اسلامی آگے آئیں جو پورا آن لائن ایک مدرسہ بنا دیں اور پھر اس کو چلائیں. آپ سوچیں کہ آپ کا یہ کس قدر بڑا ثواب جاریہ ہوگا. تقریباً پاکستانی 20-25 لاکھ روپے میں ایک مدرسہ آن لائن بن جاتا ہے. اچھا یہ ایک بار کا خرچ ہے کیونکہ اس میں کمپیوٹرز لگ جائیں گے، اس کا فرنیچر وغیرہ آئے گا، مگر اس کے بعد اس کو کنٹینیو چلانے کے لیے آپ کا سوچ سکتے ہیں کہ ماہانہ تقریباً 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہم 100 کے قریب بھی قاری صاحبان اور عملہ رکھتے ہیں، 12,000 روپے بھی اپروکسیمیٹلی تنخواہ دیتے ہیں، تو یہ ماہانہ 12 لاکھ روپے کا خرچ ہے. پھر الیکٹرک بل اور جنریٹر کے معاملات علیحدہ ہیں. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں. اسپیڈ ہماری سلو ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ رقم چاہیے. تو یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. ہند کے اسلامی بھائی چاہیں تو ہم ایک آن لائن مدرسہ بنا دیں، وہ سارے داخلے ہم ہند کو دے دیں گے. یورپ کے اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ آپ کو داخلے چاہیے، ایک یورپ کے ایک ملک کے اسلامی بھائی اپنے ملک کا ایک مدرسہ آن لائن ہمیں یہاں بنوا کر دے دیں، اپنے ملک کے لیے ہم سے داخلے لے لیں. تو اس طرح ہم مل جل کر یہ بوجھ بانٹیں گے تو زیادہ سے زیادہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بننا شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں جو اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کلپ دیکھا تھا کہ آسٹریلیا کے ایک گاؤں کے اندر، ایک ولیج کے اندر بھی مدرسہ آن لائن کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے. تو یہ قرآن شریف کی خدمت کرنے کا زبردست طریقہ ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 5 نمبر، دوسرے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر، تیسرا اشارہ لیں گے اور جواب دیں گے تو 3 نمبر، پھر چوتھا اشارہ بھی لے لیں گے، تیسرا اشارہ لیں گے تو 3 نمبر، اور چوتھا اشارہ لے لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. یہ یاد رہے کہ غلطی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. غور کر کے جواب دینا ہے. 4 اشارے ہم نے آپ کو دینے ہیں. شروع کریں گے ہم مکتبۃ المدینہ والوں سے. آپ تیار ہیں؟ پہلا اشارہ آپ کو دیا جائے. جی اسکرین پر پہلا اشارہ دکھائیے. یہ عمل کون سا ہے؟ یہ عمل فرض ہے. دوسرا اشارہ لینا ہے؟ جی دوسرا اشارہ بھی دے دیں بھائی. 9 ہجری کو فرض ہوا. مشورہ ہو رہا ہے. صحیح جواب 4 نمبر دلا دے گا، غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا. کچھ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، جواب دیجئے. حج. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ عمل کون سا ہے میں دوسرے ہی اشارے پر جواب دیا گیا ہے، مگر یہ صحیح دیا گیا ہے کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا. آئیے تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں. اگر یہ تیسرا اشارہ لیتے تو اس کا جواب اشارہ تھا زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. چہرے پہ مسکراہٹیں آ رہی ہیں، مگر چوتھا اشارہ بھی دیکھ لیجئے. جی جناب 9 ذوالحجہ سے اسے خاص نسبت حاصل ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب مکتبے والوں نے جمپ لگائی ہے، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب دیکھنا ہے آن لائن والے کیا کرتے ہیں. یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ آپ کو دکھایا جائے. جی جناب دکھائیے پہلا اشارہ. یہ عمل کون سا ہے؟ یہ حرام ہے. یہ عمل وہ ہے جو حرام ہے. دوسرا اشارہ دیا جائے جناب. قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے.
7वें पारे में वो कौन सा हराम अमल है जिससे बचने का हुक्म दिया है? अगर ये जवाब देते हैं तो 4 नंबर ले लेंगे। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। चाहे तो एक और इशारा ले लें। इशारा दीजिए। एक और इशारा दिया जाए जनाब। इस्लाम में इशारा दीजिए। इस्लाम में इसकी सजा 80 कोड़े है। शराब। इनका कहना है शराब। देखते हैं चौथा इशारा। निगरान शुरा की इस मौजू पर बुराइयों की मां के नाम से एक VCD भी है। जवाब दुरुस्त है, शराब पीना वो अमल है जो हराम है। लेकिन चूंकि ये तीसरे इशारे में पहुंचे तो 3 नंबर दिए जाएंगे और शायद ये मुकाबला फिर बराबर की तरफ आ गया है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि मुकाबला कहां पहुंचा है, ये अमल कौन सा है सेगमेंट के बाद। जी दिखाइए हमें स्कोर बोर्ड। सल्लू अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 32 नंबर, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सीधे हाथ पर भी हैं, अजमेर में दुआएं भी हो रही हैं। अब देखें मामला किधर जाता है। आइए तशरीफ रखते हैं हम कुछ देर, आप मेरे पास आ जाएं। नाज शरीफ भी नात ख्वाह में सुनाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे और उसके बाद कुछ कॉल्स भी शामिल करेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। माइक दीजिए हमारे इस्लाम को, आप उस तरफ हो। माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मुबारक कलाम मिलकर पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते
چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونا پاس ہے سونا پن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا پن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت نرالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو مجھ بے کس پر سب نے دیکھو مجھ بے کس
پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کلام کے آخری شعر میں مقطع میں اپنے لیے عاجزی فرماتے ہوئے لفظ چور کا استعمال فرمائے، تو اس کی جگہ رضا کی جگہ جو ہے ہم مجھ پڑھیں گے، تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، مولا ورنہ مجھ سے چور پہ تیرے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیرے، ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ اہل سنت نے کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے۔ ایک مجرم جب کسی عدالت میں جاتا ہے اور اپنی صفائی کے لیے جب اسے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے تو اس کے کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے۔ تصور کیجئے اعلیٰ حضرت نے ایک عدالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ مولا تیری عدالت میں بڑے گناہ ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے صفائی کا، بلکہ صفائی کو کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 گواہ مل جائیں مجھے، کیا وہ گواہ کون ہو؟ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، جو تیرا عفو ہے، معافی کرنے کی مولا جو تیری صفت ہے، تیرا جو کرم ہے، اگر وہ میرے صفائی کے گواہ بن جائیں تو میں بخشا جاؤں گا، ورنہ مجھ جیسے چور، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جو اقبالی جرم کرنے کے بعد اس کو ڈگری سنا دی جاتی ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، تو مولا پھر میرے لیے تو سزا ہی بن جائے گی، میرا مقدر جو ہے وہ کہیں عذاب نہ بن جائے، کرم فرما، وہ 2 گواہ عطا کر دے، یعنی تیری رحمت میرے ساتھ ہو جائے، تیرا کرم ساتھ ہو جائے۔ کیا خوبصورت انداز میں رب سے التجا کی ہے۔ اب اس شعر کو سنیے اور میرے رضا کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری، ڈگری تو اقبالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد سلسلہ جب ذوق نعت شروع ہوگا، امام اہل سنت کے اشعار کی جب آپ تشریح سنیں گے، اس کی شرح سنیں گے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے ذریعے کیسا شاندار پیغام دیا ہے، کس طرح جھنجھوڑا ہے، کس طرح آخرت کی یاد دلائی ہے۔ عنقریب جب وہ سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ ماہ رضا جاری ہے، تو وہ بھی آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے شعبہ جات کے تعارف کا۔ آج ہمارے ساتھ آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ والے بھی شامل ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، پہلے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ اشاعتی ادارہ امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ دربار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے والے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ زیر سایہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات کی DVD اور CDs جاری کرتا رہتا ہے۔ سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کی لاکھوں آڈیو اور ویڈیو CDs دنیا بھر میں پہنچی اور پہنچ رہی ہیں۔ جی الحمدللہ یہ شعبہ سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیے وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حنیف اللہ والا ضیائی حضرت، مدینہ پاک میں ماشاءاللہ یہ معلوماتی جو پروگرام ہو رہا ہے بڑی شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے فیملی ممبران جو ہے وہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے باتیں کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کمرے میں بیٹھ کے سارا پروگرام دیکھا، بہت مزہ آیا۔ اللہ آپ کامیابی دے، ڈھیر ساری دعا آپ کے لیے، اور مدینہ پاک میں آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ مدینہ پاک میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں تعریف ہے یا ہم اس سے شکایت کر رہے ہیں کہ گھر والے جواب نہیں دیتے، تو ایسا نہ کیا کریں۔ ہم یہ بیچ میں تھوڑا سا بریک لاتے بھی اس لیے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ چھوٹا موٹا کام رہ گیا تو وہ کمپلیٹ کر لیا کریں اور پھر سلسلے میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ مدینہ منورہ میں ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ہماری حاضری کی التجا بھی پیش کیجیے گا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند اجمیر شریف سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور آج بالخصوص مکتبۃ المدینہ کا صوبہ ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں اجمیر شریف سے۔ دعا ہے کہ آج ہمارے مکتبۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہے وہ آگے تک پہنچے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مکتبۃ مدینہ سے جو رسالے ہیں اس کو ہند میں بھی پہنچاؤ گے کیا، اگر کسی کا نام نکلا تو، اور منقبت غریب نواز بھی سنا دے۔ منقبت غریب نواز کی فرمائش آئی ہے اجمیر سے، ایک دو شعر میرا خیال ہے اجمیر والوں کی بات پوری کرنی چاہیے۔ پہلی کال مدینے سے، دوسری کال اجمیر سے، اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد توقیر اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے بات کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور ہم گھر والے اسے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو سعد و آباد رکھے، اور اراکین شورا اور نگران شورا کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ بنگلہ دیش میں بھی آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدینہ منورہ سے محمد عثمان برکاتی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ بھائی جان، یہ جو آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ وادی خیبر کے اندر بیٹھے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذہنی آزمائش، اور ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب آپ کا یہ پروگرام ہے۔ اللہ آپ کو اور ترقی دے، ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے بھائیوں کو۔
اور جب بھی مدنی چینل کے لیے مدینے میں جاتے ہیں تو خصوصی دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی. آپ کا احسان ہوگا ہم پر. ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام، ہماری حاضری کی التجا پیش کریں. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثانی عالم اتاری فرام مراد آباد انڈیا. ذہنی آزمائش سلسلہ میں بہت پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ. مراد آباد ہند میں آپ دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں اور ذہنی آزمائش پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ چلیں آواز کے ذریعے، اسکرین کے ذریعے آقا کے شہر میں پہنچے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ مدینہ شریف والوں کی آج 3 کالیں. کیا بات ہے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جیسا ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے. کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. جیسا کہ وہ ایک سوال تھا کہ سب سے پہلے بخار کس کو آیا، یہ سب وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا اور الحمدللہ کافی معلومات حاصل ہوئی. رب کریم ہمارے سلسلے کو مقبول فرمائے اور اس سلسلے کو قبول فرمائے. یہ سب اگر ہمیں بھی ذہنی آزمائش میں آنا ہو تو ہم کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کو نظر بد سے بچائے، آپ کو نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے اگلے سیزن 6 کے لیے ابھی سے فیس لگانی پڑے گی. جو 12 ماہ سفر کر کے آئیں گے ان کو ذہنی آزمائش ملیں گے. جو ملتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے سلسلے میں آنا ہے تو کوئی نہ کوئی مدنی فیس لگانی ہوگی. کالز ویسے کافی ساری ہوں گی لیکن ظاہر ہے ہمیں سلسلے کو ایک وقت پر اختتام بھی کرنا ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ. اور اس میں جی ہاں چلے کھڑے ہو کے اب انشاءاللہ منقبت کے 2 شعر ہم اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. آپ ہمیں خواجہ غریب نواز کی منقبت کے 1-2 اشعار سنا دیجیے. جی جی سیدی امین علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا لکھا مبارک کلام کے 2 اشعار. جی آئیے مل کر پڑھتے ہیں. میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. سلطان کونین کا صدقہ، سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. منقبت بھی ہو گئی جناب. اب اجمیر شریف والوں سے گزارش ہے کہ دونوں کے لیے دعا کر دیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کی بات پوری کر دی ہے تو مدرسہ آن لائن بھی ہمارا ہی ہے اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں. مقابلہ بالکل برابر ہو گیا ہے اور اب مقابلہ کس طرف جاتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیاں میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جو تھوڑا سا مشکل ہوگا، تھوڑا سا دلچسپ ہوگا، ٹوسٹنگ ہوگا. صحیح جواب دینے پر 4 نمبر ملیں گے. چاہیں تو اشارہ لے لیں، اشارہ لیں گے تو آپ کو اس میں 2 نمبر کم کر لیے جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. 2 سوال دونوں ٹیم سے کیے جائیں گے. پہلا سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. وہ کون مسلمان ہے یا وہ کون ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے
نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. ایک مخصوص حیت میں سونے سے نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب بندہ اس طرح سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام. اگر آپ اشارہ لے لیتے تو آپ کو 2 نمبر ملتے. اشارہ نہیں لیا تو آپ کو 4 نمبر دیے جاتے ہیں. جی ہاں، انبیاء علیہ السلام جس طرح بھی وہ آرام فرمائیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. 4 نمبر مکتبے والوں نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اب مدرسۃ المدینہ والوں کی. کچھ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، چہروں پر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہے. گھبرائیں نہیں، جب سوال بڑا آسان سا مجھے لگ رہا ہے. وہ کون سا غسل ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ سے ہم نے ویسے ہی غسل کے بارے میں پوچھا تھا. وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ غسل میت. ایک ہی فرض ہے. ہم نے کل سنا تھا کہ جمعے کا غسل بھی سنت ہے، احرام باندھتے وقت بھی غسل سنت ہے. اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل میں 3 فرض بھی ہیں، اور ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ میت کا غسل ایک فرض وہ کون سا ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر جواب درست ہے کہ نہیں وہ آپ فیصلہ کریں گے. اس میں ایک ہی فرض ہے اور وہ فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. اور جی ہاں، یہ غسل میت ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 4 نمبر دونوں طرف والوں نے حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ بالکل برابر. سوال ہے مکتبے والوں سے، بڑا ہی مشکل، بڑا ہی انٹرسٹنگ. پتہ نہیں آپ کو آتا ہوگا تو آپ کے لیے آسان. نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. حالانکہ نماز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن کب نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں ناظرین، قرآن پاک بھی کسی جگہ نماز میں پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے. وہ کیسی صورت ہے؟ جی، حالت قیام کے علاوہ کسی اور مقام پر اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. غیر قیام میں قرآن مجید پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جواب درست ہے. مزید 4 نمبر حاصل کر لیے مکتبے والوں نے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے کس صورت میں شرعی مسافر کو 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ حالانکہ مسافر اگر ہے، شرعی مسافر ہے، تو اس نے 4 والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنی ہے. مگر وہ کون سا موقع ہے کہ اس نے بھی 4 پوری پڑھنی ہوگی؟ مقیم امام کے پیچھے اقتدا کرے گا تو 4 پوری پڑھنی پڑے گی. جب امام صاحب مقیم ہوں گے اور یہ شرعی مسافر ہوگا تو امام کی اقتدا میں پوری 4 رکعت پڑھی جائے گی. جواب یہ بھی درست ہے. شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فقہی پہیلیوں کے 4 صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی ہاں، ہماری مجلس بھی کہہ رہی ہے واہ کیا بات ہے، زبردست تیاری ماشاءاللہ. چلیں جناب، اسکور بورڈ کی طرف ہم نے جانا ہوگا اور لگتا ہے فقہی پہلیوں کو تھوڑا سخت بھی کرنا ہوگا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بالکل برابر جا رہے ہیں. آج نہیں معلوم کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں جائے گی، اور سفر جب اکیلے ہوگا جب لگتا ہے فیصلہ بھی ہوگا. جی 40 نمبر ہیں. اب آپ سب سے ایک سوال الگ الگ کریں گے. سیگمنٹ ہے، سفر ہے، مگر اکیلے. ان سے سوال کرنے سے پہلے یہاں کوئی ایک سوال نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لگتا ہے کتابیں بانٹنا نہیں چاہتے، کچھ بتایا کرو ہمیں. میں تو تیار ہوں کتابیں بانٹنے کے لیے. کوئی اچھی سی کتاب بتائیں، کون سی دیں گے آج ان کو؟ انشاءاللہ ان کو فتاوی اہل سنت. ارے واہ، سبحان اللہ. احکام زکات. یہ تو بڑی پیاری کتاب، سبحان اللہ. 300 روپے کی ہے. 300 روپے ہدیہ ہے. تو 3 سوال کر لوں؟ ایک ایسا کر لیں جو 3 کے برابر. اچھا 300 روپے. اچھا نہیں، یہ مشکل نہیں کریں گے، آسان سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ بتائیے ہند میں وہ کون سے بزرگ ہیں جو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مدرسے میں پڑھانے تشریف نہ لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر پڑھاتے رہے. کتنی عظیم ہستی ہوں گی سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور بعد میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا. آج بھی ان کے مزار پر لوگ جا کر حاضری دیتے ہیں. اور امیر اہل سنت نے یہ واقعہ
अपने मदनी मुज़ाकरों में भी बयान किया। जो मदनी मुज़ाकरे गौर से देखते हैं ना उनको आता होगा। जी मुश्किल हो गया सवाल। एक का हाथ उठ रहा है थोड़ा थोड़ा, चले वो दे दूं, थोड़ा एक इशारा दे दूं। इशारा। चले, ये अहमदाबाद में ये बुजुर्ग होते हैं। इन बुजुर्ग का मज़ार अहमदाबाद में है। 3 हो गए। चले जवाब ले लेते हैं। जवाब कौन देता है? सही देते हैं या गलत देते हैं, वरना काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ख्वाजा गरीब नवाज। अहमदाबाद में ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार नहीं है। अभी तो अजमेर से कॉल आई थी बेटा, आपको बदरी काफिले में जल्दी अब सफर करना पड़ेगा। 2 दिन में ही करेंगे इंशाअल्लाह। चलें, एक और इस्लामी भाई उधर है। थोड़ा मुश्किल हो गया लगता सवाल। मदनी मुज़ाकरे गौर से देखें ना, ऐसी दिलचस्प मालूमात मिलती रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां। आला हज़रत का मज़ार बरेली शरीफ में है। इनको भी जल्दी से काफिले में सफ़र करा दें। वाकई ज़हनी आजमाइश हो रही है। हाँ ज़हनी आजमाइश है। मेरा ख्याल है एक इनाम तो ले लिया है, मैं ही जवाब दे दूं, मुझे दे दे तोहफा। अच्छा जिन्होंने दे दिया जवाब अच्छा है, वो अगर जवाब देते हैं तो ले जाएं भाई। देखते हैं ये भी सही देते हैं या नहीं देते। जी अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह। जी ये भी जवाब गलत हो गया है। मेरा ख्याल है मैं सवाल आसान कर दूं और इसका जवाब दे देता हूं। शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार अहमदाबाद में है। अहमदाबाद भी मदीनतुल औलिया है। और आपकी ये शान थी कि जब आप मदरसे में सबक पढ़ाने तशरीफ़ नहीं लाए, कुछ अरसे के बाद जब तलबा वापस आए तो वहाँ पर तलबा को उन्होंने सबक पिछला पढ़ाया जहाँ से छोड़ के गए थे। तलबा ने कहा हमने तो सबक पढ़ लिया है, आगे तक पढ़ लिया है। अब वो हैरान थे कि ये माजरा क्या है। फिर ख्वाब में ने बताया गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनकी जगह तशरीफ़ लाए और प्यारे आका ने वो सबक उनके शागिर्दों को पढ़ाया। जिस तख्त पर बैठ कर ये वाक़या हुआ, आज भी वो तख्त जो है मौजूद है और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आशिकान रसूल जाकर उसके नीचे दुआ मांगते हैं। गालिबन आला हज़रत ने भी इस वाक़े का तज़किरा किया है और आला हज़रत भी उस मज़ार उस तख्त के नीचे जाकर आपने भी दुआ फरमाई। तो बहरहाल अमीर अहले सुन्नत ने भी ये सआदत हासिल की है, अहमदाबाद जाकर उस मज़ार पर उस तख्त के नीचे जाकर दुआ मांगी। अल्लाह ताला हमें भी वहाँ की हाज़िरी अता फरमाए। चलें आसान सवाल कर लेते हैं। ये बताइए वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का 100 बार दीदार किया है। चलें अब तो आसान हो गया माशाअल्लाह। चलें ये बेचारे पूरे उठ ही गए हैं तो नहीं से कर लेते हैं। काफिले के लिए उठ गए लगता है। जी इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम आज़म का नाम भी तो बताए ना। नौमान बिन साबित। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब इन्हें दे दीजिए तोहफा। फतावा अहले सुन्नत घर लेके जाएंगे। पढ़ेंगे कितने दिनों में भाई? हज़रत कितने दिन में पढ़ लेंगे? थोड़ी बड़ी किताब है, 63 दिन में ये किताब भी पढ़ लेंगे। फतावा अहले सुन्नत आप भी अगर हासिल करना चाहें, बड़ी प्यारी किताब, बिलखुसूस ज़कात के मसाइल पर ये इंसाइक्लोपीडिया आप इसे कह सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कीजिए, मकतबतुल मदीना से ख़रीद भी फरमाइए। अब बारी है जवाब दीजिए सवाल का। सफ़र है मगर अकेले। हमारे मकतबे के इस्लाम भाई इधर आ जाएँ और ऑनलाइन के इस्लाम भाई इधर आ जाइए। चलें आप बीच वाले इस्लाम भाई यहाँ आ जाएँ, थोड़ा फासला आपके दरमियान हो जाए ना, मशवरा ना करें आप। चलें घबराएं नहीं, आपके नंबर आपकी मकतबे वाले को ही मिलेंगे और आपके नंबर आपके ऑनलाइन वालों को मिलेंगे। ये याद रहे सबके नंबर बराबर हैं। कोशिश कीजिए गलती ना हो। किसी की गलती, एक सवाल की गलती आपको पीछे कर देगी और सही जवाब देना आपको आगे कर देगा। नंबर्स दिखाए जाएं मकतबतुल मदीना वालों को। जी 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर बताइए, मकतबतुल मदीना वाले पूछ रहे हैं 7 नंबर के पीछे सवाल क्या है? इस्तिलाम किसे कहते हैं? इस्तिलाम किसे कहा जाता है? जवाब देना है मगर अकेले। सेकंड्स भी गुजर रहे हैं। इस्तिलाम बड़ी प्यारी सुन्नत है। मुसाफा करना। आपने कहा मुसाफहा करना। कोई है जो यहाँ बताए? चले भाई दें कोई किताब भाई तोहफे में। इनको फिर इंशाअल्लाह हम हिकायतें और नसीहतें देंगे अगर सही जवाब दिया। आज तो बड़ी बड़ी किताबें बांट रहे हैं मौसिक भाई, क्या बात है माशाल्लाह। चले भाई बात देंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी, इल्म में भी इजाफा होगा। चले भाई हिकायतें और नसीहतें। खरीदे खड़े हो गए हमारे। चलें बाबा जी खड़े हो गए। अब देखें काफिले में जाते हैं या किताब लेते हैं? किताब लेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाबा जी। खाना काबा में जो इजरे अस्वद नफ्स किया लगा हुआ है ना, वहाँ पर जो लाइन है
उसकी तरफ मुंह करके हाथों का ऐसे किया जाता है, उसको इस्लाम कहते हैं। अच्छा, आप गए मक्के शरीफ? जी इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, जो गया है ना उसे पता है। बहरहाल तारीफ यह है कि हजर अस्वद को बोसा देना, और अगर बोसे का मौका ना मिले तो हाथ के इशारे से हाथों को बोसा देना इस्लाम कहा जाता है। लकड़ी से भी इसको छू सकते हैं, हाथ से भी चूम सकते हैं। तो बहरहाल ये जवाब आपका दुरुस्त है, किताब तोहफे में दी जाए। कितने दिन में पढ़ लेंगे? अल्लाह ताला हमारे मकतबतुल मदीना के इस्लामी भाई को भी जल्दी जल्दी काबे शरीफ के सामने जाकर इस्तेलाम करने की नज़र तौफीक थोड़ी अता फरमाए। कमज़ोर है, मैं 3 माह में पढ़ूंगा। हाँ, 3 माह में पढ़ेंगे तो किसी से सुनेंगे भी इसको इंशाअल्लाह। चारे माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी नज़र को भी मज़ीद जो है वो दवाम अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। इसका सही जवाब जो मेरे पास लिखा है मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि इस्तिलाही जवाब भी आप समझ लें। हजर अस्वद को बोसा देने या लकड़ी या हाथ से छू कर चूमने या हाथों का इशारा करके उन्हें चूम लेने को इस्तिलाम कहते हैं। जी, बारी है हमारे ऑनलाइन वालों की। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। जी, कौन सा नंबर पसंद फरमाएंगे? 4 नंबर। 4 नंबर, बताइए 4 नंबर के पीछे सवाल कौन सा मौजूद है? आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम बताइए। सैयद शाह आले रसूल। सैयद शाह आले रसूल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर मकतबे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन वाले आगे बढ़े। अमीर भाई, आपकी बारी है। अमीन भाई की नंबर बताइए स्क्रीन पर, कौन से नंबर बाकी हैं? जी 3 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर के पीछे सवाल क्या है? सवाल कुछ थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। मीकात कितनी हैं? मकतबे वाले को मक्के के गिर्दी घुमाया जा रहा है। मीकात के नाम नहीं बताने, सिर्फ तादाद बतानी है। वो कितनी मीकातें हैं? 5। आपने कहा 5। आप गए हरमैन तैयबैन? नहीं गए। मेरी दुआ है आप जल्दी चले जाएं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 मीकातें हैं जनाब। बारी है ऑनलाइन वालों की। दिखाइए स्क्रीन पर नंबर्स। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे सवाल क्या छुपा हुआ है जरा बताइए। रियाकारी को कौन सा शिर्क करार दिया गया है? शिर्क असगर। शिर्क असगर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। अब बारी है इस तरफ मौजूद मकतबतुल मदीना वाले की। जी जनाब, नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। मदनी इस्लामी भाई कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 9। 9 नंबर। 9 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है जरा बताइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? हम इंसान हैं, हमसे इंसानों की बात करें, आप जिन्नात का सवाल करते हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? कोई एक दिन बताइए दें ज़रा, टाइम ख़त्म हो रहा है। हफ्ते के दिन। आपने कहा हफ्ते के दिन, जवाब आपका गलत हो गया है। जुमेरात के दिन जिन्नात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। दिखाइए स्क्रीन पर नंबर्स। जी 2 नंबर। बताइए 2 नंबर के पीछे कौन सा सवाल छुपा हुआ है? जन्नती औरतों की सरदार किन को कहा जाता है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदरसा ऑनलाइन वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मकतबतुल मदीना वालों को कुछ लंबी जंप लगानी पड़ेगी। बारी है मकतबे वालों की जनाब। पहला अब नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। सफर है मगर अकेले। 11 नंबर। 11 नंबर। बताइए 11 के पीछे कौन सा सवाल छुपा हुआ है? वुजू से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या फजीलत है? जो शख्स वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहता है, फरिश्ते जब तक वज़ू रहेगा फरिश्ते नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। जब तक वज़ू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ सुकून का सांस लिया होगा मकतबे वालों ने। ऑनलाइन वालों की बारी है। दिखाइए जनाब कौन से नंबर बाकी रह गए? जी 10 नंबर। 10 नंबर। बताइए 10 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने साल तक मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे? 2 साल। कंप्लीट जवाब दीजिए। 2 साल 3 माह।
آپ نے کہا 2 سال 3 ماہ، جو جواب میرے پاس موجود ہے 2 سال 7 ماہ. غلطی ہو گئی ہے، مقابلہ پھر کچھ قریب آنے لگا ہے. جی جناب 46 اور 44 سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں اور 2 سوال غالباً باقی ہیں. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. بتائیے اسکرین پر کون کون سے نمبر باقی ہیں؟ 1 5 8 اور 12. 12 نمبر پوچھنا چاہتے ہیں. بتائیے 12 نمبر میں کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. عید کی نماز تو سال میں 2 ہی بار پڑھنی پڑتی ہیں اور 7 تکبیریں. سوچ لیجئے ابھی بھی 6 زائد ہوتی ہیں. 6 زائد کنفیوز نہ ہو، 6 ہی زائد ہوتی ہیں. عید والے دن بھی بندہ کنفیوز ہوتا ہے، آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح جواب دیا ہے، 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. جناب باری ہے آن لائن والوں کی. دکھائیے اسکرین پر 1 5 اور 8. جی 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے. تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں موجود اسلامی بھائی قفل مدینہ لگائیں گے. جواب اکیلے انہوں نے دینا ہے. اس خون کا نام بتائیے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. خون تو خون ہوتا ہے جی صاحب. خون کا بھی نام ہے جناب. اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس خون کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ، وقت گزر گیا ہے، مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. دم مسفوح کہا جاتا ہے. دم مسفوح کہا جاتا ہے. آخری سوال ہے. کون کون باقی ہیں؟ دونوں درمیان والے اسلامی بھائی باقی ہیں. سانسیں ان سے پوچھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں، کو ذرا مائک کھول کے بتائیں. اب آپ کے اوپر آپ کی ٹیم کا دار و مدار ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے صحیح جواب دینے کی. کوشش کریں گے صحیح جواب دے دیں. آن لائن والوں کو تو حوصلہ ہے. جی مدنی اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ درست جواب دیں گے. انشاءاللہ درست جواب دیں گے. یہ تو چلیں وقت بتائے گا. 2 نمبر ہیں. باری آپ کی ہے. اسکرین پر نمبرز باقی ہیں. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے، 1 یا 5؟ 5 نمبر. 5 نمبر. جناب 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل جواب ہوتی ہیں. بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب تو میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں یار. 1 نمبر کو آخر میں کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ 1 نمبر سے کل سے ڈر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات 1 نمبر کے اندر بھی اچھا سوال ہوتا ہے، آسان سوال ہوتا ہے. اب آخری 1 نمبر ہے. جواب صحیح دینے پر یہ ٹائی ہو جائے گا اور پھر ہم سوال کرتے رہیں گے. جب کوئی غلطی کرے گا اس کے بعد وہ ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں. 1 ہی نمبر باقی ہے. ان سے پوچھوں گا نہیں کہ کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے 1 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ. جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ غور کر کے جواب دیجیے گا. آرام سے سوچئے گا. سیکنڈز موجود ہیں. کاندھوں پہ ذمہ داری بڑی ہے. 8. جنت اور دوزخ کے الگ الگ بتائیے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک روایت کے مطابق دوزخ کے 19 دروازے ہیں. آپ کو نصاب بھی دیا گیا تھا اور یہ سوالات نصاب میں نہیں ہیں. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے لحاظ سے جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا یہاں تک جواب تو درست ہو گیا. 1 نمبر آپ کو اس کا ہم دے بھی دیں گے. اگلا آپ نے جواب دیا دوزخ کے 19 دروازے ہیں. ذرا قریب آئیے میرے. آپ آ جائیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے ہیں. جی. تو دوزخ کے 7 دروازے ہیں. ہمارے مکتبے کے اسلامی بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس نصاب موجود ہے اس میں یہ جواب ہے. ہم بہت زبردست آج کا مقابلہ ہوا. 1 نمبر سے مکتبۃ المدینہ والے آج پیچھے رہ گئے. یہ روایت بھی آج ٹوٹی
کہ سیدھے ہاتھ والے ہی جیتتے ہیں. بہرحال بڑا زبردست مقابلہ تھا اور ہم نے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ علم دین گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے, سب میرے قریب آ جائیں. ماشاءاللہ دعا کیجیے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کے لیے, مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے لیے. بڑا ہی زبردست, میں یہ نہیں کہوں گا کانٹے کا مقابلہ ہوا, پھولوں بھرا مقابلہ ہوا اور آخری سوال کے آخری جواب پر یہ فیصلہ ہوا. بہرحال کل پھر مقابلہ ہوگا, آپ بھی نہ گھبرائیے, مکتبے والوں کو بھی ایک موقع ملنا ہے. آپ تشریف اپنی جگہ پر آ جائیں, آپ یہاں تشریف لے آئیں, اپنی اپنی ٹیم میں آ جائیں, آپ کو پھر موقع ملنا ہے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ کل کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس خصوصی اسلامی بھائی, اور یہ شعبہ ہمارے اس سلسلے کا یوں سمجھ لیں سب سے انوکھا شعبہ ہوگا. جی یہ 3 اسلامی بھائی نہیں, یہ 4 ہیں. یہ 4 کیوں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مجلس مدنی قافلہ سے. تو دیکھیے اب آگے کہاں تک جاتی ہے مدنی قافلہ مجلس یا ہمارے خصوصی اسلامی بھائی. اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ اسکور بورڈ چلا. آخری سوال پر جا کر 47 اور 48 نمبر مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی معاف فرمائے, جو اچھی باتیں سنی اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. The knowledge